عصمت خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مناسب کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو خیانت کرے گا تو وہ لائے گا وہ خیانت قیامت کے دن۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کیا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کو بیان کیا گیا ہے کہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک شان نزول تو یہ ہے کہ بدر کے موقع پر مال غنیمت میں جب ایک چادر گم ہو گئی تو بعض لوگوں کے ذہن میں آیا کہ معاذ اللہ یہ چادر ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو۔ تو قرآن کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ نبی کبھی بھی خیانت نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی خیانت کرے، خیانت تو گناہ ہے اور نبی تو معصوم ہے۔ یا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عثمانی میں ایک یہ تشریح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب اوپر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کرو، تو حضور نے صحابہ اکرام کو معاف کر دیا۔ تو بعض کے ذہنوں میں آیا شاید حضور نے زبان سے معاف کیا ہو اور دل سے معاف نہ کیا ہو۔ تو قرآن کی اس آیت میں اشارہ ہوا کہ نبی ایسی خیانت نہیں کرتا کہ زبان سے معاف کرے اور دل سے معاف نہ کرے۔ جب نبی زبان سے معاف کرتا ہے تو دل سے بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو نہیں ہے کسی نبی کے لیے مناسب کہ وہ خیانت کرے۔ اصل میں یغل کہتے ہیں مال غنیمت میں خیانت کو، مال غنیمت میں خیانت کو غلول کہتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا جو بھی کوئی مشترکہ چیز ہو اس میں خیانت سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا گناہ بڑھ کر ہوتا ہے۔ جیسے کہ مسجد کا چندہ، مدرسے کا چندہ، رفائی مال، بیت المال کا مال، اس میں تمام لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ خدا نہ کرے اگر کوئی وہاں خیانت کرے گا تو وہ ایک آدمی کا مجرم نہیں ہوتا بلکہ تمام لوگوں کا مجرم ہوتا ہے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ، انجام خیانت، جو بھی خیانت کرے گا مال غنیمت میں تو وہ لے کر آئے گا قیامت کے دن اس کو، اور اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، جتنا انسان نے گناہ کیا ہے اللہ اتنا ہی انسان کو اس گناہ کا بدلہ دیتا ہے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، تفاوت درجات متبعین و مبغوضین، تفاوت درجات متبعین، متبعین کے درجات اور مبغوضین جن پر اللہ کی طرف سے غضب ہے ان کے درجات کا فرق۔ افمن اتبع رضوان اللہ، پس وہ شخص کے جو پیروی کرے اللہ کی رضامندی کی، کمن باء بسخط من اللہ، پس وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ لوٹیں اللہ کی ناراضگی کے ساتھ۔ ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہوگا اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں خیانت کریں، اس لیے کہ نبی تو اللہ کی رضامندی کی پیروی کرتا ہے نا، تو جو اللہ کی رضامندی کی پیروی کرے گا وہ کبھی خیانت نہیں کر سکتا، کیونکہ جو خیانت کرے گا وہ تو اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے گا، اور اللہ کا غضب والا تو جہنم میں جائے گا۔ نبی تو معصوم ہے، وہ کبھی بھی ایسا فعل نہیں کر سکتا۔ ہم درجات عند اللہ، درجات سے پہلے اصحاب، ہم اصحاب درجات، بس یہ لوگ الگ الگ درجوں میں ہوں گے اللہ کے ہاں، یہ لوگ الگ الگ درجوں میں ہوں گے اللہ کے ہاں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی ہر ایک کا الگ درجہ ہوگا نا، ایمان والوں کے الگ مراتب و درجات ہوں گے، اور جو کفار منافقین ہیں ان کے لیے جہنم کے اپنے جو درجات ہیں وہ ہوں گے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، نعمت عظمیٰ کا بیان، یقیناً اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب بھیجا ان میں رسول ان کے اپنے نفسوں میں سے،
یتلو علیہم آیاتہ کہ جو پڑھتے تھے ان پر اللہ کی آیات، ویزکیہم اور تزکیہ کرتے تھے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور سکھاتے تھے ان کو کتاب اور حکمت، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے تھے البتہ واضح گمراہی میں تھے۔ لقد من اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان میں رسول بھیجا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتیں انسان کو دیں، لیکن کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا اے انسان ہم نے تیرے اوپر احسان کیا، زمین آسمان کو بنایا، چرند پرند ستاروں کو پیدا کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ اے بندو میں نے تم پر احسان کیا، لیکن جب حضور کو بھیجا تو فرمایا ہم نے تم پر احسان کیا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی بعثت کو کس سے تعبیر فرمایا؟ احسان کرنے سے، کہ بندو میں نے تم پر احسان کیا کہ میں نے تمہارے درمیان اپنے رسول کو بھیجا۔ رسولاً تنکیر برائے تعظیم، عظیم الشان رسول، من انفسہم بشریت رسول جو تم میں سے ہوں گے۔ اس آیت کے ذیل میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں لکھا ہے، علامہ ولی الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانے، حضور کی بشریت کا انکار کرے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ جو حضور کو بالکل بشر نہیں مانتا، بشریت کا انکار کرتا ہے تو ایسا شخص ایمان سے خارج ہوگا۔ حضور کی بشریت پر کتاب ہے مولانا عبد الماجد دریابادی کی بشریت انبیاء، اس میں انبیاء علیہ السلام کی بشریت پر انہوں نے آیات کا تذکرہ کیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتی فرائض رسول کہ وہ پڑھتے ہیں ان پر اللہ کی نشانیوں کو۔ نمبر 1 وہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، قرآنی آیات۔ تو رسول کا پہلا فریضہ قرآنی آیات پڑھنا۔ وَيُزَكِّيهِمْ نمبر 2 تزکیہ کرنا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ نمبر 3 کتاب سکھانا، اور نمبر 4 حکمت۔ دیکھیں یہاں تزکیہ کا ذکر پہلے آیا، جبکہ سورہ بقرہ میں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، وہاں تزکیہ کا ذکر بعد میں آیا۔ تو یہ کوئی تعارض کی بات نہیں ہے، وہاں جو بعثت کے درجات بیان کیے ہیں وہاں تزکیہ آخر میں تھا، اور یہاں اللہ رب العزت نے احسان فرمایا، حضور کو بھیجا تو حضور کے مقاصد میں پہلا مقصد قرآن کی تلاوت، اور آگے اہم مقصد انسان کا باطنی تزکیہ۔ حضور اس لیے آئے تاکہ باطن کی اصلاح ہو جائے، جب باطن ٹھیک ہو جائے پھر ان کو کتاب اور حکمت سکھاؤ، اب یہ کتاب اور حکمت محفوظ رہے گا۔ جب باطن کی اصلاح نہیں ہوگی، حسد، کینہ، بغض، نفرت، عداوت ہے، تو قرآن و سنت کے علوم محفوظ نہیں ہوں گے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ ان مخفف من المثقل اگرچہ تم لوگ تھے اس سے پہلے ظاہری گمراہی میں۔ اولما اصابتکم مصیبۃ تنبیہ مومنین و تسلی مومنین۔ اولما اصابتکم پس کیا جب پہنچی تمہیں مصیبت، اصابت کے نیچے احد میں، جب پہنچی تمہیں مصیبت احد میں۔ قد اصبتم قد سے پہلے واو حالیہ معذوف ہے، وقد اصبتم مثلیہا حالانکہ تم پہنچا چکے تھے مصیبت مثلیہا اس سے دگنی، تم پہنچا چکے تھے انہیں مصیبت اس سے دگنی، ڈبل بریکٹ میں بدر میں تم انہیں مصیبت پہنچا چکے تھے اس سے دگنی۔ دیکھیں احد میں مسلمان کتنے شہید ہوئے؟ 70۔ تو بدر میں تو ان کو ڈبل مصیبت پہنچائی تھی، 70 مارے بھی گئے اور 70 قیدی بھی بنے، اور بڑی ان کی رسوائی اور ذلت ہوئی۔ احد میں تو عارضی طور پہ شکست ہوئی، ابتدا میں تو فتح ہوئی تھی۔ تو اللہ نے کہا اگر تمہیں یہاں مصیبت پہنچی ہے تو اسی طرح مصیبت تم بھی ان کو پہنچا چکے ہو اس سے دگنی بدر میں۔ قلتم ان ھذا پس تم کہتے ہو کہاں سے آئی ہے، یعنی بریکٹ میں یہ شکست کیوں ہوئی، ہمیں کیوں شکست ہوئی؟ شکست تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ قل فرما دیجئے ہوا من عند انفسکم یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، بریکٹ میں تمہاری ظاہری غلطی کی وجہ سے، تمہاری ظاہری
غلطی کی وجہ سے کہ تم نے حضور کے مشورے پر عمل نہیں کیا، تو مشورے پر عمل کرتے تو یہ تمہیں شکست نہ ہوتی۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ قادر تھا تمہیں ویسے بھی فتح دے سکتا ہے، لیکن دنیا کا نظام چلتا ہے اسباب پر، تو تم نے اسباب کی مخالفت کی اور اس جگہ کو مرکز کو چھوڑا، اس وجہ سے تمہیں شکست ہوئی۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، سبب حقیقی پس جو تمہیں پہنچا جس دن دو جماعتیں باہم ملی، فبإذن اللہ، بس وہ اللہ کے حکم سے تھی، اللہ کے حکم، اللہ کی مشیت۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، حکمت مغلوبیت، تاکہ اللہ جان لے ایمان والوں کو، یعنی یہ جو ظاہری طور پر شکست ہوئی اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ پتہ چلے ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں، لڑنے والے کون اور بھاگنے والے کون۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ جان لے منافق کون ہیں، نافقو منافق لوگ کون ہیں۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، شکایات منافقین۔ اب منافقین کی شکایتیں، ان سے جب کہا جاتا تھا آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کے راستے میں، او ادفعوا، یا دفاع کرو، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، تو کہتے اگر ہم جانتے لڑنا، لاتبعناکم، تو ہم تمہارے ساتھ چلتے، اگر ہم لڑنا جانتے تو ہم تمہارے ساتھ چلتے۔ یعنی یہ مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر برابر کی جنگ ہوتی تو ہم شرکت کرتے، یہ تو برابر کی جنگ نہیں ہے، یہاں پر تو دشمن کی تعداد زیادہ اور ہماری تعداد کیا ہے؟ کم ہے، اب اگر شرکت کرنا یہ تو خودکشی ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا ہے۔ اگر ہم جانتے لڑنا تو ہم تمہارے ساتھ چلتے۔ اور یا قتال کے نیچے ڈھنگ کی لڑائی یعنی لڑائی کا طریقہ ہمیں نہیں آتا، کھانے کا طریقہ آتا ہے لیکن لڑنے کا طریقہ حضرت ہمیں نہیں آتا۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن یہ لوگ کفر کے زیادہ قریب تھے، ان ایمان والوں سے بنسبت ایمان کے اس دن یہ لوگ کفر کے کیا تھے؟ زیادہ قریب تھے۔ للکفر میں لام بمانے الا کے ہے، ہم الی الکفر، اس دن یہ لوگ کفر کے زیادہ قریب تھے، بنسبت کس کے؟ ایمان لانے کی۔ یقولون بافواہہم، وہ کہتے تھے اپنے منہوں سے وہ، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں تھا، زبان سے وہ کہہ رہے تھے جو ان کے دل میں نہیں تھا، یعنی دل میں کہتے تھے اچھا ہے مسلمان مغلوب ہو گئے اور مسلمانوں کو شکست ہوئی، کفار کو فتح ہوئی، دل میں خوش تھے، اوپر سے کہتے تھے حضرت آپ کا بڑا نقصان ہو گیا، اتنے سارے آدمی مارے گئے، ہم بھی آپ کے غم میں بڑے کیا ہیں؟ شریک۔ جیسے آج کل لوگ تسلی دینے کے لیے آتے ہیں، تعزیت کے لیے، اوپر آ کے گپے مار رہے ہیں، گٹکا منہ میں ہے، حضرت ہمیں آپ کے غم کی بڑی مصیبت، تو بھائی تجھے غم ہے تو غم کے لیے آیا، پان گٹکے منہ میں اور آ کر ہنس رہے، مذاق کر رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، انٹرنیٹ کیبل فیس بک دیکھ رہے اور ہمیں بڑا غم ہے۔ تو ما لیس فی قلوبہم، ان کے دلوں میں وہ نہیں ہے جو ان کی زبان میں ہے، یعنی زبان سے تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن دل میں خوش ہیں، دل میں خوش ہے کہ مسلمان مغلوب ہو گئے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ خوب جانتا ہے جو یہ چھپا رہے، یعنی ان کے دلوں میں جو بات ہے اللہ اس کو جاننے والا ہے، زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں دل میں کچھ ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم، اور یہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، اور خود بیٹھے ہوئے، یعنی خود جنگ میں جاتے نہیں ہیں، خود بیٹھے ہوئے اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں لو اطاعونا ما قتلوا، یہ مقولہ ہے، اگر یہ ہماری اطاعت کرتے تو یہ نہ قتل ہوتے۔ پہلے بھی بات گزری نا، یہ منافق کہہ رہے تھے اگر ہمارے مشورے پر عمل ہوتا اور ہم جس طرح کہتے ہیں اس طرح کرتے تو یہ نہ قتل ہوتے، ہمارے مشورے کو نہیں مانا اس لیے قتل ہو گئے۔ تو کہتے ہیں اگر یہ ہمارے مشورے پر عمل کرتے، لو اطاعونا، ہماری بات مانتے تو یہ قتل نہ ہوتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، ٹال دو اپنے آپ سے موت کو اگر تم لوگ سچے ہو، اگر تم لوگ سچے ہوں تو اپنے آپ سے موت کو ٹال دو، یعنی یہ مطلب کہ جنگ میں جانے سے آدمی مرتا ہے، گھر میں رہنے سے بچتا ہے، تو تم گھر میں رہو اور موت کو ٹال دو، موت کا فرشتہ ہے اس کو بھگا دو کہ میں نے نہیں مرنا۔
ولا تحسبن الذین قتلوا، حیات شہداء کا بیان، حیات شہداء کا بیان۔ یہاں سے اللہ رب العزت شہید کا تذکرہ فرما رہے ہیں، شہید کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جا رہا ہے وہ شہید ہے۔ یعنی جو یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تم ہمارے ساتھ چلتے تو قتل نہ ہوتے، تو فرمایا جو مارا بھی گیا وہ تو شہید ہے۔ ولا تحسبن الذین قتلوا، اور تم مت گمان کرو جو اللہ کے راستے میں مارا جائے امواتا مردہ، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں اللہ کے ہاں، یرزقون، اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، زندہ ہیں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یرزقون کے نیچے یہاں نعمت نمبر 1 شہداء کے لیے پہلی نعمت کیا ہے کہ اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ رزق کس طرح دیتا ہے؟ جس طرح حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی جو روحیں ہیں وہ سبز پرندوں کے پیٹوں میں ہوتی ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں پرندے اڑ کے جاتے ہیں اور وہ جنت کے میووں کو کھاتے رہتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے جس طرح ایک آدمی جہاز میں ہو، اب جہاز کبھی اڑ کے ادھر گیا، کبھی اس ملک میں، کبھی اس شہر میں، کبھی دوسرے شہر میں، تو روح تو اوپر ہوتی ہے لیکن روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، عذاب ثواب راحت دونوں کو ملتا ہے۔ تو اللہ روحوں کو یہ عزت دیتا ہے، وہ پرندے کا پیٹ اس کے لیے ظرف ہے۔ جس طرح ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں نہیں کہ ہم جہاز بن جاتے ہیں، جہاز نہیں بنتے، جہاز ہمارے لیے سواری ہے، تو پرندہ اس روح کے لیے سواری ہے، اور وہ پرندہ ساری جنت میں گھومتا ہے، وہ اللہ کا رزق اور نعمتیں کھاتا ہے، اس رزق کی لذت اس جسم کو بھی ملتی ہے۔ تو پہلی نعمت اللہ انہیں رزق دیتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ، نعمت نمبر 2، پس وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں دیا ہے، من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ کیا دیا؟ نیچے درجات قرب، اللہ نے جو انہیں قرب کے درجات دیے ہیں، اللہ نے جنت میں اپنا قریب کر دیا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، نعمت نمبر 3، اور وہ خوشی محسوس کرتے ہیں اس پر، لم يلحقوا بهم من خلفهم، وہ خوشی محسوس کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو نہیں ملے ان کو پیچھے سے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشی محسوس کرتے ہیں ان لوگوں پر، لم يلحقوا بهم، جو نہیں ملے ان کو، من خلفہم، ان کے پیچھے سے، یعنی جو اب تک ان کو نہیں ملے وہ ان کے آنے پر بھی کیا کرتے ہیں؟ خوشی۔ دیکھیں شہداء کو اللہ نے اتنے درجات نعمتیں دی، وہ خوش ہیں، اور وہ ان پر بھی خوش ہوتے ہیں جو ابھی تک نہیں آئے، شہید نہیں ہوئے، انتقال نہیں ہو، وہ تمنا کرتے ہیں یا اللہ ان کو بھی یہ خبریں پہنچا کہ ہمیں کتنی عزت ملی، کتنا مقام ملا، تاکہ وہ بھی ہم تک پہنچیں اور شہید ہوں، دین کے لیے اپنی شہادت دیں۔ دیکھیں بعض صحابہ کرام جب شہید ہوئے نا، جیسے کہ اب احد میں ہوئے، بئر معونہ میں ہوئے، تو وہ کہتے تھے کہ اے اللہ تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہماری خبر دو کہ ہمیں کتنا مقام ملا، مرتبہ ملا، کتنا اعزاز اور انعامات ملے۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر خبر دے رہا ہے کہ وہ اپنے اس پر بھی خوش ہیں اور اس پر بھی خوش ہیں کہ جو بھائی ان کو ابھی تک ملے نہیں ہیں، وہ چاہ رہے ہیں ان کو خوشخبری ملے، وہ جان دیں اور ان کی روحیں آ کر ہم سے ملیں، تو ان کے ملنے پر بھی ان کو کیا ہوگی؟ خوشی ہوگی۔ یعنی اتنی خوشی ہے کہ وہ چاہتے ہیں ہماری خوشی میں اور بھی شریک ہو نا، لیکن خوشی میں اور لوگ شریک ہو جائیں تو خوشی بڑھ جاتی ہے۔ تو جیسے ہمیں اللہ نے یہ مقام دیا، وہ چاہتے ہیں اوروں کو بھی اللہ یہ خوشی دے۔ تو وَيَسْتَبْشِرُونَ، وہ خوشی محسوس کرتے ہیں اس پر کہ لم يلحقوا بهم، ان لوگوں کے ساتھ جو نہیں ملے انہیں ان کے پیچھے سے۔ تو نیچے لکھیں لم يلحقوا کے شہادت میں، جو نہیں ملے انہیں شہادت میں، یعنی اب تک ان کو شہادت کا درجہ نہیں ملا، وہ چاہتے ہیں انہیں بھی شہادت کا درجہ مل جائے۔ تو اللہ خوف علیہم، یہ بدل الاجتمال ہے، پس نہیں ہوگا ان پر کوئی خوف اور نہ وہ ہوں گے غمگین، کوئی خوف ان پر نہیں ہوگا، نہ مستقبل کا خوف ہوگا، نہ ماضی کے کسی کام پر انہیں کوئی غم ہوگا، کوئی غم اور پریشانی نہیں۔ دیکھیں یہاں جتنے لفظ آئیں اس سے معلوم ہوتا ہے شہداء کرام کو حیات حاصل ہے، قبر میں شہداء کو حیات حاصل ہے۔ تو شہداء کی حیات نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، عبارت النص سے، تو انبیاء علیہ السلام کی حیات دلالت النص سے۔ تو جب شہید زندہ ہے اس کا اتنا بڑا درجہ ہے، تو جس شہید نے نبی کے دین پر جان دی، جب اس کا اتنا درجہ ہے تو اس نبی کا درجہ کتنا ہوگا؟ جو اس دین کے لیے قربانی دے، جب وہ زندہ، اس کا یہ مقام، اس نبی کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اس لیے شہداء کی حیات
قرآن کریم میں عبارت النص سے ثابت ہے اور انبیاء علیہ السلام کی حیات دلالت النص سے ثابت ہے، تو انبیاء علیہ السلام تمام کو اپنے قبور میں حیات حاصل ہے۔ یہاں پر جو الفاظ آئے وہ بھی یہ حیات معنوی نہیں ہے، حسی حیات ہے، اسی جسم کو، دنیا والے جسم کو حیات حاصل ہے، کیونکہ یہاں لفظ کیا آیا؟ جو مردہ تھے بل احیا، اللہ نے ان کو زندہ کیا، احیا سے پہلے ہم ہے، بل ہم احیا، یہی جسم زندہ ہے، یعنی یہی دنیا والے جسم زندہ، اللہ نے کوئی نیا جسم مثالی پیدا نہیں کیا، اللہ نے حیات کس کو دی؟ اسی دنیا والے جسم کو حیات دی ہے۔ اور یہ رب کے ہاں یرزقون، رزق مل رہا ہے۔ اب رزق حصی جسم کو چاہیے ہوتا ہے، تو رزق جو مل رہا ہے گویا حیات حاصل ہے حصی طور پر۔ پھر آگے فرحین، خوش ہونا، خوش بھی جسم ہوتا ہے نا، جسم اور روح دونوں کو خوشی ہوتی ہے، صرف روح کی حیات نہیں ہے، روح خوش نہیں ہوتی، فرح کا تعلق جسم سے ہوتا ہے۔ پھر آگے ویستبشرون، استبشار خوشی، اور بشارت کہتے ہیں اس خوشی کو جو چہرے پر اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اب یہ خوشی تب ہوگی جب کہ یہ روح جسم دونوں کے ساتھ حیات حاصل ہوگی، اور خوف بھی نہیں ہوگا، غم بھی نہیں ہوگا، خوف اور غم کا تعلق بھی روح سے نہیں، روح جسم دونوں کے ساتھ ہے، اس لیے یہ حیات روحانی اور جسمانی دونوں حاصل ہوگی۔ مزید تشریح ان کی پڑھنی ہو تو حضرت مولانا مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ہدایت الحیران فی رد علی جواہر القرآن، تو اس میں انہوں نے ان آیات کی تفصیلاً وضاحت کی ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، خوشی محسوس کرتے ہیں احسان کے ساتھ، خوشی محسوس کرتے ہیں احسان کے ساتھ اللہ کی طرف سے، وفضل، اور اللہ کے فضل کے ساتھ، یعنی اللہ نے ان پر اتنا بڑا احسان کیا، اللہ نے انہیں شہادت کی موت دی، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، یعنی ان کو اللہ نے شہادت دی، یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، تو یہ مرتبے کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ الذین استجابوا للہ، غزوہ حمراء الاسد کا بیان، غزوہ حمراء الاسد کا بیان، یہ مدینہ منورہ سے یہ مقام 8 میل کے فاصلے پر ہے۔ اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ جب احد میں ان کو شکست ہوئی، ابتدا میں کفار اور مشرکین کو شکست ہوئی، پھر مسلمانوں کو بعد میں وہ ظاہری غلطی کی وجہ سے شکست ہوئی، اب یہ مشرکین بھاگ کر چلے گئے۔ جب یہ آدھے راستے تک پہنچے تو یہ آپس میں کہنے لگے اب تو وہ لوگ زخمی تھے، ان پر حملہ آسان تھا، ہم لوگ بھاگ گئے، کیوں نہ دوبارہ پلٹ کر آئیں اور ان پر ہم حملہ کریں۔ تو اب یہ دوبارہ پلٹے نہیں، کل بھی بات گزری نا، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ نے دل میں رعب ڈال دیا اور یہ نہ آ سکے۔ ادھر حضور کو معلوم ہوا، آپ نے صحابہ کو لشکر دے کر بھیجا تو یہ حمراء الاسد تک آئے کہ ان کے پیچھے کہ اگر یہ مشرک آئیں تو لڑیں۔ 8 میل کا راستہ بھی طے کیا لیکن وہ لوگ پھر پلٹ کر نہیں آئے، تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اور بعض کے نزدیک یہ جو تذکرہ ہے یہ غزوہ جو ہے وہ بدر صغریٰ کا ذکر ہے، غزوہ بدر صغریٰ۔ بدر صغریٰ یہ ہے کہ ان مشرکین نے کہا تھا ہم اپنا بدلہ لیں گے، ہمارے جو بدر میں 70 آدمی مارے گئے، 70 قیدی بنے، تو ہم بدلہ لیں گے۔ اب یہ بدلہ لینے کے لیے انہوں نے ٹھان لی، پھر یہ آنے لگے تو راستے میں ان کو اپنی تنگ دستی کا، فقر کا، قحط سالی کا ڈر ہوا، مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں میں آ گیا، تو یہ واپس پلٹ گئے، جنگ نہ کر سکے۔ تو اسی کا بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا ہم لڑیں گے لیکن یہ بزدل ہے، پھر آ نہ سکے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، پس حکم مانا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم لگ چکے تھے، زخم لگے پھر بھی حکم مانا۔ دیکھیں انہوں نے، مشرکین نے جب چاہا نا کہ ہم دوبارہ ان پر حملہ کریں گے تو حضور نے فرمایا کون تیار ہے تاکہ اب ان سے لڑے؟ صحابہ باوجود یہ کہ احد میں زخمی تھے پھر بھی دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور لڑنے کے لیے گئے، تو اللہ نے تعریف کی ان کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زخمی ہوتے ہیں پھر بھی اللہ رسول کے حکم کو چھوڑتے نہیں، عمل کرتے ہیں۔ للذین احسنوا منہم، بس وہ لوگ جنہوں نے احسان کیا ان میں سے، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، استقامت مؤمنین، اس آیت میں تذکرہ یہ ہے، یہ عبد القیس کا ایک قافلہ آ رہا تھا مکہ سے، تو انہوں نے راستے میں ابو سفیان کے لشکر کو دیکھا، تو یہ عبد القیس کا جو قافلہ تھا
تو ابو سفیان کے لشکر والوں نے ان سے کہا کہ تم مسلمانوں کو ڈراؤ، کہو کہ مشرکین کے پاس بہت ہتھیار ہیں، بہت اسلحہ ہے، کافی لوگ ہیں، تاکہ یہ لوگ ڈر جائیں، بھاگ جائیں۔ اب یہ عبد القیس کا وفد آیا اور آ کر صحابہ کو کہا ان کی تو بہت بڑی تعداد ہے، ان کے پاس تو بڑا اسلحہ ساز و سامان ہے، تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، کیسے لڑو گے ان کے ساتھ؟ تو صحابہ نے آگے سے جملہ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ تو اللہ کو یہ جملہ پسند آیا تو اللہ نے تذکرہ کیا۔ الذین قال لهم الناس، پس جب کہا لوگوں نے ان سے، الناس کے نیچے قبیلہ عبد القیس کے لوگوں نے جب صحابہ اکرام سے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، یقیناً لوگوں نے جمع کر دیا ہے تمہارے مقابلے میں، یقیناً لوگوں نے جمع کر دیا ہے تمہارے مقابلے میں، بریکٹ میں لشکر، تمہارے مقابلے میں لشکر جمع کر دیا۔ پہلے والے الناس کے نیچے لکھیں قبیلہ عبد القیس، دوسرے والے الناس کے نیچے اہل مکہ، کہ ان اہل مکہ نے تمہارے لیے لشکر جمع کر دیا ہے، فخشوہم، تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو اس بات سے صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا، تو اس بات سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا، بجائے یہ کہ بزدل ہوتے لیکن وہ اور طاقتور ہو گئے۔ وقالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ اس لیے جب بھی دشمن کی تعداد زیادہ ہو، اسلحہ، دولت، پیسہ، اسباب دشمن کے پاس زیادہ ہو تو مومن کو یہ چاہیے کہ وہ فوراً یہ کہے میرے لیے میرا اللہ کافی۔ اس لیے جب بھی مشکل میں انسان یہ جملہ کہتا ہے تو پھر اللہ مدد کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، ثمرہ استقامت، پس وہ لوگ لوٹے اللہ کی نعمت احسان کے ساتھ، وفضل، اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ نے احسان کر دیا، اب اللہ نے ان کو فتح کے ساتھ واپسی میں لوٹایا۔ لم یمسسہم سوء، نہیں پہنچی انہیں کوئی ناگواری، انہیں کوئی ناگواری نہیں پہنچی، وہ گئے اور مشرکین آگے سے بھاگ گئے، تو یہ دوبارہ اللہ کے فضل کے ساتھ فاتح بن کر شجاعت اور بہادری کے ساتھ لوٹے۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضامندی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تو بڑے فضل والا ہے، اللہ نے بڑا فضل کر دیا۔ انما ذالکم الشیطان، تنبیہ مومنین، اور یقیناً یہ شیطان یخوف اولیاءہ، یہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو۔ فلا تخافوہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے صحابہ سے تم لوگ مت ڈرو ان سے، وخافونی ان کنتم مؤمنین، مجھ ہی سے ڈرو اگر تم لوگ ایمان والے ہو، یعنی ان سے مت ڈرو، کس سے ڈرو؟ مجھ سے۔ تو دیکھیں یہ اشارہ کیا کہ یہ شیطان کے دوست ہیں جو اپنے دوستوں کو ڈرا رہے ہیں، شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، مومن ان سے نہیں ڈرتے، مومن تو کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، تسلی رسول، اور نہ غمگین کریں آپ کو وہ لوگ کہ جو لوگ کفر میں مسارعت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، جو لوگ کفر میں آگے بڑھتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں، مسارعت کرتے ہیں، وہ آپ کو غمگین نہ کریں۔ فی الکفر کے نیچے جیسے یہ منافقین موجودہ، یہ جو منافقین ہیں، جیسے یہ منافقین ہیں اور یہ آپ کو غمگین نہ کریں ان کی باتیں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، ہرگز وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی، وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ الا یجعل لہم، کفر کا انجام ارادہ کرتا ہے اللہ کہ نہ رکھے ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں، آخرت میں ان کفار منافقین کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا بڑا عذاب ان کے لیے ہوگا۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ، تعمیم، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کو خریدا ایمان کے بدلے۔ اب اس میں تمام کفار شامل ہیں نا، پہلے تو منافقین کا ذکر تھا، اب یہاں تعمیم ہے، منافق بھی شامل ہیں اور منافق بھی شامل ہیں، کفار بھی شامل ہیں۔ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کو خرید لیا ایمان کے بدلے۔ لن یضر اللہ شیئا، یہ ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کے دین کا کچھ بھی،
یہاں لفظ اللہ سے پہلے دین معذوف ہے، لن یضروا دین اللہ شیئا، اللہ کا نقصان یعنی اللہ کے دین کا یہ نقصان ذرا بھی نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، امہال مجرمین کو ڈھیل، اور مت گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انما نملی لہم خیرون، کہ یقیناً جو ہم ڈھیل دے رہے ہیں یہ ڈھیل ان کے لیے بہتر ہے، یہ ڈھیل خیر لانفسہم، ان کے نفسوں کے لیے بہتر ہے، وہ یہ گمان نہ کریں۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یقیناً ہم ڈھیل دے رہے ہیں انہیں تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں گناہ میں، تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں گناہ میں، یعنی ہم ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں تاکہ اور گناہ کریں اور گناہ کریں، عمر جتنی بڑھتی جائے ان کے گناہ بڑھتے جائیں، انکار اور کفر کی وجہ سے ان کے مزید گناہ بڑھیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا رسوا کن۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ، حکمت ابتلا، آزمائش کی حکمت، پس نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیذر المؤمنین، کہ وہ اللہ چھوڑ دے ایمان والوں کو، علی ما انتم علیہ، اس حالت پر جس پر تم ہو، نہیں اللہ تعالیٰ کہ چھوڑ دے ایمان والوں کو اس حالت پر، ما انتم علیہ، جس حالت پر تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جدا کر دے گا ناپاک کو پاک سے، ناپاک کو پاک سے، یعنی اللہ یہ آزمائشیں کیوں لاتا ہے، یہ مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں، اس سے ناپاک منافق اور پاک مومن الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اب جب احد میں انہوں نے ساتھ نہیں دیا تو پتہ چل گیا ناپاک لوگ الگ ہو گئے اور پاک لوگ الگ ہو گئے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، پس نہیں ہے اللہ کہ وہ مطلع کریں تمہیں غیب پر، اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں پر تمہیں مطلع اور آگاہ نہیں کرتا۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء، لیکن وہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ رسول کو چن لیتا ہے، چننے کے بعد پھر اللہ اس رسول کو غیب کی باتیں وحی کے ذریعے سے بتلاتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے اجر ہوگا بہت بڑا۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم آزمائشیں اور تکلیفیں کیوں لاتے ہیں، تاکہ ہم خبیث کو طیب سے جدا کریں، معلوم ہو جائے گندے لوگ کون ہیں، اچھے لوگ کون ہیں۔ پھر آگے فرمایا ہم غیب کی بات پر مطلع نہیں کرتے مگر جس کو ہم چنتے ہیں، یعنی ہم جس کو چن کر رسول بناتے ہیں اس پر وحی لاتے ہیں۔ دیکھیں یہ بات اللہ بیان فرما رہے، اللہ تعالیٰ تو وحی کے ذریعے بھی سب کو بتا سکتا تھا نا کہ فلاں فلاں لوگ منافق ہیں، فلاں فلاں لوگ مومن ہیں، اللہ فرما رہے ہم اس طرح بھی بتا سکتے ہیں، لیکن ہم سب کو وحی پر مطلع نہیں کرتے، وہ تو ہم بعض پیغمبروں پر وحی لاتے ہیں جس کو چن کر نبی بناتے ہیں۔ تو اگر اللہ وحی سے بتا دیتا تو وحی تو سب پر نہیں آتی، وہ تو صرف ایک پیغمبر پر آتی ہے۔ تو اللہ نے مشاہدے کے ذریعے سے بتا دیا کہ جب یہ منافق لوگ جنگ سے بھاگ گئے، سب نے دیکھ لیا یہ منافق ہیں۔ اللہ اگر وحی سے بتاتا تو وحی تو سب پر نہیں آتی، ہو تو تم سب کو ہم نہیں چنتے بلکہ کسی ایک کو چنتے ہیں، تو اتنا اعتماد نہ ان کا بڑھتا۔ لیکن جب عین الیقین آنکھوں سے دیکھ لیا تو ایمان ان کا اور بڑھ گیا کہ یہ گندے لوگ تھے، الگ ہو گئے اور مومن الگ ہو گئے۔ تو یہ جملہ وما کان اللہ لیطلعکم، اللہ نہیں ہے کہ تمہیں مطلع کرے غیب پر، یعنی منافق کے بارے میں بتائے کہ فلاں فلاں منافق ہے، فلاں مومن ہے، یہ تو غیب کی بات ہے، اور اللہ غیب اور وحی کی باتوں پر سب کو مطلع نہیں کرتا، وہ تو اللہ چنتا ہے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ اس کو نبی بناتا ہے، تو جس کو چاہ کر نبی بناتا ہے اس کو غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ معلوم ہوا غیب کی خبریں اللہ سب کو نہیں بتاتا۔ اب جو آج کا اگر کوئی پیر یہ کہے کہ مجھے غیب کی خبریں پتہ ہے، بیٹھا یہاں اور کہے میں مکہ کی خبر بتا سکتا ہوں، مدینہ کی خبر بتا سکتا ہوں، تو وہ جھوٹا ہے، غیب کی خبر نہیں۔ اسی طرح ایک پیر تھا اور مریدوں میں بیٹھا ہوا تھا، تو اچانک اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے کہا پرے ہو پرے ہو پرے ہو،
مریدوں نے کہا پتہ نہیں حضرت کو کیا ہوا، پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا کہ کتا مدینہ میں داخل ہو رہا تھا اور میں نے اس کو ہٹایا، میں نے کہا پرے ہو تاکہ وہ اندر داخل نہ ہو۔ اب ایک مرید نے یہ کیا کہ اس نے چاولوں کی پلیٹ میں چاول کے نیچے بوٹی رکھ دی اور سارے اوپر چاول ڈال دی، نیچے ایک بوٹی اوپر سارے چاول ہیں، حضرت کے سامنے رکھ دیے۔ جب چاول کی پلیٹ سامنے آئی تو حضرت نے دیکھا تو غصے میں آ گئے۔ پوچھا حضرت کیوں غصے میں آ گئے؟ کہا تم لوگ بڑے نمک حرام ہو، تمہیں اپنے پیر کی قدر نہیں، خالی چاول لے کر آ گئے اور اس میں مرغی گوشت اس میں کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت ہے، کہاں ہے؟ تو نیچے سے ہٹایا تو بوٹی، تو انہوں نے کہا حضرت آپ کو یہاں سے وہاں کتا نظر آ جاتا ہے اور چاول کے نیچے بوٹی نظر تو حضرت کو مدینہ میں کتا داخل ہوتا نظر آتا ہے، چاول کے نیچے بوٹی حضرت کو نظر نہیں آتی۔ تو یہ سب بکواس ہے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا جس کو اللہ چنتا ہے رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ اس پر وحی کو نازل کرتا ہے۔ یہاں سے آپ بدعتی استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم ہے۔ وہ کہتے ہیں آیت میں یہ آیا کہ اللہ چنتا ہے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، تو جب چنتا ہے تو اللہ اس کو غیب کا علم دیتا ہے۔ تو بھائی جب اللہ نے چنا اور اللہ نے اس کو علم دیا، بتایا، تو جب اللہ نے بتایا تو وہ غیب نہ رہا نا۔ اللہ کے بتانے کے بعد پیغمبر بتاتا ہے، یہ ہے انباء الغیب، اخبار الغیب، اطلاع علی الغیب، یہ علم الغیب نہیں۔ علم الغیب اسے کہتے ہیں جو بغیر بتائے حاصل ہو، بغیر حواس کے، بغیر عقل کے، بغیر بتائے خود بخود حاصل ہو، وہ غیب کا علم ہوتا ہے۔ جب اللہ نے حضور کو بتایا اور حضور نے امت کو بتایا تو یہ غیب کی خبر ہے، تو یہ اخبار الغیب ہے، اطلاع الغیب ہے۔ علم الغیب، علم الغیب بغیر بتائے جیسے اللہ کی صفت ہے، تو یہ صرف اللہ کی صفت ہے غیب کا علم، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین اور آسمان میں غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ قرآن کریم میں نفی ہے، 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو جب کسی کے پاس نہیں ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء علیہ السلام بھی شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کا علم انہیں بھی نہیں دیا۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ قرآن کریم کی صورتوں میں سورہ توبہ آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں بھی براہ راست آپ سے نفی کر دی گئی کہ اس چیز کا علم آپ کے پاس نہیں ہے، صرف اللہ کے پاس ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 101، مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلم، آپ نہیں جانتے ہم جانتے۔ تو جب اللہ فرما رہے آپ نہیں جانتے ہم جانتے، تو معلوم ہوا غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ باقی تفصیل کے ساتھ اگر پڑھنا ہو تو امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ازالۃ الریب عن عقیدۃ علم الغیب، بڑی مفصل اور ضخیم کتاب ہے، حوالہ جات سے بڑی مبرہن ہے، محقق اور مدلل کتاب ہے۔ اس میں اس عنوان پر تفصیلی گفتگو ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله، مذمت بخل اور ترغیب انفاق، مذمت بخل اور ترغیب انفاق، اور نہ گمان کرو ان کے بارے میں جو بخل کرتے ہیں، بما آتاهم الله من فضل، وہ جو اللہ نے دیا ہے ان کو اپنے فضل سے، اللہ نے جو ان کو اپنے فضل سے دیا ہے۔ فضل ہی کے بعد بخلہم، فضل ہی کے بعد لفظ کیا ہے؟ بخلہم، یہ بخلہم مفعول اول محذوف ہے، اور آگے جو ہوا ضمیر وہ ضمیر فصل ہے، اور خیر لہم یہ مفعول ثانی ہے۔ تو مت گمان کریں ان لوگوں کو کہ جو بخل کرتے ہیں، جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بخلہم، وہ بخل کرتے ہیں، ہوا خیر لہم، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بخل بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ تو ان کے لیے بدترین ہے، شر ہے۔ سیطوقون، انجام بخل، عن قریب توق بنایا جائے گا انہیں، ما بخلوا بہ، اسی مال کا جس کے ساتھ یہ بخل کرتے تھے، قیامت کے دن۔ قیامت کے دن اللہ اسی مال کو توق بنائے گا اور وہ گنجا سانپ بن کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اسی مال سونے اور چاندی کو سانپ بنایا جائے گا اور وہ سانپ اس کو ڈسے گا،
اور کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس کے تو نے حق ادا نہیں کیا۔ اب یہ جو آیت ہے، اس آیت میں ابھی تک تو بات چل رہی تھی غزوہ احد کی نا، تو احد میں بات چلتے چلتے اب یہاں جو مخاطب کیا ہے وہ یہود کو بھی کیا، نصارہ کو بھی، منافقین کو بھی، اور اشارتاً مومنین بھی آ گئے کہ یہ لوگ مال نہیں خرچ کرتے تھے نا، یہود و نصارہ اللہ کے راستے میں نہیں دیتے تھے، منافق بھی نہیں خرچ کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا تم کیا گمان کرتے ہو کہ یہ بخل کرنا تمہارے لیے بہتر ہے؟ یہ تو بہتر نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے بدتر ہے، بل ہوا شر لہم، یہ بدتر ہے تمہارے لیے، اور عن قریب اس کو طوق بنایا جائے گا جس پہ تم بخل کرتے ہو قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ملکیت ہے آسمانوں اور زمینوں کی، اللہ ہی کی ملکیت ہے آسمانوں اور زمینوں کی، یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو اللہ ہم سے مانگ رہا ہے، اللہ محتاج ہے؟ اللہ کہتا ہے میں تو زمین آسمان کا اصل بادشاہ تو میں ہوں، تمہارے روپے 10 روپے کا میں محتاج نہیں ہوں کہ جو تم گن گن کے سکے تلاش کر کے خدا کے نام پہ دے رہے ہو، میں تو زمین آسمان کا بادشاہ، واللہ بما تعملون خبیر، تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ فرماتا ہے میں اس پر خبردار ہوں، تمہارے ہر عمل سے ہم واقف ہیں، یعنی تمہارا جو بھی عمل ہوگا وہ عمل ہمارے سامنے ہے، ہر عمل کا ہم تمہیں